حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو 1.25 ملین ڈالر لینے والا گوگل کا محض 14 سالہ امپلائی کے بارے میں بتائیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے انسانی بیماریوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا پتہ لگا لینا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے ذریعہ روبوٹس کو انسانوں جیسا ذہین بنا دینا، یہ ہے اس 14 سالہ بچے کی معصوم سی خواہشیں۔ آج ہم بات کریں گے تانوے بخشی نامی 14 سالہ لڑکے کی، جسے جاب پر رکھنے کے لیے IBM اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز کو باقاعدہ اس سے ریکویسٹ کرنا پڑی، اور جسے اسٹیفرڈ، ہارورڈ اور MIT جیسے ورلڈ کلاس کالجز مفت میں بھی ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام کرنے والا تانوے بخشی سپر بوائے کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اس وقت گوگل کا ایک خاص امپلائی ہے جسے گوگل سالانہ 1.25 ملین ڈالر یا 17.5 کروڑ روپے سیلری قیمت میں دیتا ہے۔ انفیکٹ تانوے بخشی سے ایپل، والمارٹ اور گوگل جیسی بڑی کمپنیز اپنے امپلائیز کو لیکچرز دلواتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 14 سالہ بچے میں ایسا کیا ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے تجسس اور دوسروں سے ہٹ کر سوچنا۔ تانوے کو بچپن میں ہمیشہ ایک سوال تنگ کرتا تھا کہ ایک کمپیوٹر جسے انسان نے خود بنایا حقیقت میں کیسے انسانوں کے پیچیدہ مسائل حل کر دیتا۔ اس سوال نے تانوے میں کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ 5 سال کی عمر میں بچے عموماً صحیح طرح سے بول بھی نہیں پاتے، مگر تانوے بخشی اس عمر میں کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانے کی زبان یعنی کوڈنگ سیکھ کر دنیا کا سب سے کم عمر سافٹ ویئر ڈیولپر بن چکا تھا، اور 7 برس کی عمر میں یہ چھوٹو اپنے YouTube چینل کے ذریعے کسی ماہر استاد کی طرح اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانا سکھا رہا تھا۔ 9 برس کی عمر تک یہ ایک ٹی ٹیبل نامی موبائل ایپ تک بنا چکا تھا۔ اس کے فادر دراصل خود بھی ایک سافٹ ویئر پروگرامر تھے، لہذا اس نے اپنے فادر سے ہی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانے کا علم یعنی کہ کوڈنگ کرنا سیکھ لیا تھا۔ تانوے بخشی کو کمپیوٹرز کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا۔ ایک دفعہ اسکول میں اسے جب پتا چلا کہ اس کے اسکول کا واحد اکلوتا کمپیوٹر بھی خراب ہو چکا ہے تو یہ چپ چاپ کمپیوٹر روم میں چلا گیا اور اس کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کے ٹیچرز جب وہاں آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جو کمپیوٹر ان سے بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا وہ تانوے نے چند ہی منٹس میں صحیح کر لیا تھا۔ یہ اتنا تیز تھا کہ سکولز میں اس کے کلاس فیلوز اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے سامنے انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ تانوے بخشی کے سیکھنے کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنا کمپیوٹر کی پراپر ایجوکیشن کے یہ 12 برس کی عمر تک کئی سافٹ ویئر بنا چکا تھا، ایک YouTube چینل پر 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، اور IBM جیسی بڑی کمپنی میں جاب کر کے سالانہ 73,000 ڈالر یا 1 کروڑ سے زیادہ کا سیلری پیکج لیتا تھا۔ ایک بار اس نے بیٹھے بٹھائے اپنے موبائل فون پر ہی IBM کے ایک سافٹ ویئر میں موجود ایک خرابی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ جب IBM کو اس کی ذہانت کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے نہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا بلکہ 12 سالہ تانوے کو ایک بہترین جاب بھی آفر کر دی۔ لیکن یہ سب سے بڑی کمپنیز تانوے سے اتنی متاثر کیوں تھی؟ تانوے دراصل ایک سافٹ ویئر بنانے کی ایک خاص فیلڈ جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں کا بھی ماہر بن چکا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا خاص علم ہے جس کا استعمال آپ کے موبائل فونز، خودکار گاڑیوں اور بیماریوں کی تشخیص میں استعمال ہوتا ہے۔ تانوے ایسے سافٹ ویئر بنانے پر بھی کام کر رہا ہے جو انسان میں پیدا ہونے والی کسی بھی بیماری کا پہلے سے ہی پتہ لگا سکیں گے۔ 14 سالہ تانوے کی ان صلاحیتوں نے گوگل اور IBM جیسی کمپنیز کو مجبور کیا کہ وہ اسے اپنے پاس جاب پر رکھیں، اور اب اسے اسٹیفرڈ، ہارورڈ اور MIT جیسے بڑے کالجز اپنے پاس ایڈمیشن دینے کے لیے بے قرار ہیں۔
مگر 93 پکشی کے فیوچر پلانز اس سے بھی اونچے ہیں۔ وہ ایپل اور گوگل جیسی اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے 93 پکشی سافٹ ویئر سلوشن نامی ایک کمپنی کھول لی ہے۔ 12 برس کی عمر میں جب ہم سب شاید اسکول میں اور کھیل کود میں مصروف تھے، 93 تب تک ایک کامیاب سافٹ ویئر پروگرامر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپر، ایک کتاب کا مصنف اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہونے اور تعلیم مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔